لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مبشرا ونذیرا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سراجا منيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله میرے نہایت ہی معزز و محترم دوستو بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا کروڑہ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ جل مجدہ نے مجھ کو آپ کو مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور اس کی ذات کا شکر عظیم ہے کہ اس نے مجھے آپ کو مدینے والے کا غلام بنا کر پیدا کیا ہے۔
شکر گزار ہوں افضل بھائی کا اور ان کے دیگر برادران کا کہ انہوں نے مجھے آپ کے روبرو پیش کیا۔ خطبے میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، اب یہ آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ نے کون سی گفتگو سنی ہے۔ میں 2-4 باتیں کروں گا تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسی گفتگو سننے کے عادی ہیں۔ اس کو تھوڑی جی بند کر دو۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس بپا ہے اور آپ کے ارد گرد ہدایت و رشد کے روشن ستارے صحابہ جمع ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو، فرمایا دروازے کی طرف دیکھنا، اب جو شخص دروازے میں داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی نظریں دروازے پر جم جاتی ہیں، صحابہ کرام دروازے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تو صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کے چہرے پر وضو کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرے دن یوں ہی پھر معاملہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام پھر دوبارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو فرمایا دروازے کی طرف دیکھو، اب جو شخص مسجد نبوی کے دروازے میں انٹر ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، فرمایا کہ دوسرے دن پھر وہی بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا شوق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور کی زبان سے نکلا ہے کہ یہ بندہ جنتی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے مجلس ختم ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے شخص کے پیچھے چلتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے شخص کے پیچھے چلتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا، اور جب میں اس کے گھر تک پہنچا تو میں نے ان سے 2 دن رہنے کی اجازت مانگی یا 3 دن گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ میں رات دن اس صحابی کے عمل کو دیکھنے لگا۔ جب رات کو وہ صحابی سوتے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کوئی لمبی نمازیں نہیں، کوئی لمبے سجدے نہیں، بس جس طرح میری معمول کی نمازیں ان کی بھی معمول کی نمازیں۔ فرماتے ہیں بس ایک فرق تھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا صدا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر رب کے نام کی صدا بلند کرتے تھے۔ یہ ان کا عمل تھا۔ فرمایا اس کے علاوہ مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید آج میں مہمان ہوں اور یہ جو بوڑھے صحابی ہیں انہوں نے میری وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے، وگرنہ کوئی نہ کوئی تو ان کا عمل ہے کہ جو انہوں نے مجھ سے چھپایا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے دن دوبارہ دیکھا، فرماتے ہیں دوسرے دن پھر وہی معمول، تیسرے دن دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی معمول، نمازیں پڑھی معمول کی اور پھر دوبارہ سو گئے۔ کوئی لمبی نماز نہیں، کوئی لمبے نوافل نہیں، کوئی لمبی تلاوتیں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہ جب میں نے 3 دن گزارے نا تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حضور، میں تو اس بات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا عمل دیکھوں جس کی وجہ سے رسول خدا نے آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن آپ کا کوئی عمل مجھے ایسا بظاہر نظر نہیں آیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر
तुम कई दिन भी मेरे पास रहो तो वो मेरा अमल नहीं देख सकते। तुम कई दिन भी मेरे पास रहो, मेरा वो अमल नहीं देख सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि मैं हाथ बांध कर खड़ा हो गया और मैंने अर्ज की कि आप खुद बता दीजिए। अब वो बूढ़े साहबी कहते हैं, जवाब देते हैं कि ए अब्दुल्ला बिन अमर, सुन, जिस अमल की वजह से खुदा के महबूब ने, रब के प्यारे ने, आमिना के लाल ने मुझे जन्नती कहा है, वो मेरा अमल ये है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान की नफरत नहीं है। मेरे दिल में किसी मुसलमान की नफरत नहीं है। इसको थोड़ी और कम कर दो। मेरे दिल में किसी मुसलमान की नफरत नहीं है। अब देखें कि दिल का पाक होना जन्नती होने का सबब बन जाता है। दिल का पाक होना नफरतों से, बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से, चुगली से, गीबत से दिल का पाक हो जाना ये जन्नती होने का सबब बन जाया करता है। अपने दिल को पाक रखें, साफ रखें। ये दिल जब पाक हो जाता है ना तो खुदा की कसम बंदे का सारा जिस्म पाक हो जाता है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके आका मौला एक हदीस में फरमाते हैं कि अला इन्न फिल जसदी मुदगतुन, फरमाया अला इन्न फिल जसदी मुदगतुन इज़ा सलुहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। मेरे और आपके आका मौला फरमाते हैं कि दिल एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, जब ये दुरुस्त हो जाता है तो सारे का सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। फरमाया जब ये दुरुस्त हो जाता है तो सारे का सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। और फरमाया कि जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। तो ये अपने दिल को पाक रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, बुग़्ज़ से, कीने से, नफरत से, हसद से, चुगली से, गीबत से। अब देखें कि ये जो इंसान का दिल होता है ना, दिल ये एक कायनात सगीर है, ये एक छोटी कायनात है। सूफिया फरमाते हैं कि दिल जो होता है ना, दिल बंदे का ये कायनात सगीर कहलाता है। फरमाया कि जब दिल को समेटा जाए तो ये कायनात बन जाती है, और जब कायनात को इकट्ठा किया जाए तो बंदे का दिल बन जाता है। कहा ये कायनात सगीर है, अगर इसको पाक कर लोगे तो तुम्हारा सारे का सारा जिस्म पाक हो जाएगा। आलिम का जो हमला होता है ना, आलिम का हमला वो दिमाग पे होता है, और जो सूफी और अल्लाह वाले का हमला होता है वो दिल पे होता है। क्योंकि ये जो दिल है ना, दिल इंसान का ये पूरे के पूरे बदन का महवर मरकज होता है। और हदीस पाक में भी आया है कि जब शैतान अपना कब्जा जमाना चाहता है ना तो वो इंसान के दिल पर कब्जा करता है। वो सबसे पहले इंसान के दिल को काबू में करता है। जब दिल के उसके काबू में आ जाता है तो पूरे का पूरा जिस्म उसके काबू में आ जाता है। तो ये इंसान का जो दिल होता है, ये दिल इंसान के जिस्म का महवर मरकज होता है। इसको जब पाक कर लिया जाए तो पूरे का पूरा जिस्म पाक और साफ हो जाता है। वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह रोशन आंख के दिल में है। कहा जिस तरह ये पूरे का पूरा फलक एक आंख में समा जाता है, इसी तरह पूरे का ये पूरा जहान तेरे दिल में समा जाता है। तो ये दिल इंसान का महवरो मरकज होता है। बल्कि अल्लामा रूमी अलैहि रहमा, आपने तो क्या खूब बात कही। आपने फरमाया कि जब इंसान का दिल बंदे के काबू में आ जाता है ना, जब बंदे का दिल बंदे के काबू में आ जाता है तो फरमाया ये समझ लीजिए कि उसका हज अकबर हो जाता है। अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि उसका हज अकबर हो जाता है। बल्कि आपने इससे भी बढ़कर कमाल की बात की। आपने फरमाया अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अज, फरमाया हजार काबे से एक दिल अफजल है। वो कैसे अफजल है? आप फरमाते हैं कि काबा पुनगाहे जलीले अतहर अस, दिल गुजरगाहे रब्बे कबीरे अकबर अस। फरमाया काबा हजरत इब्राहिम जलील की गुजरगाह है, और जो दिल है ये रब्बे खलील की गुजरगाह है। काबा
حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن یہ جو دل ہوتا ہے انسان کا یہ رب جلیل کی گزرگاہ ہوتی ہے۔ کہا جب بندہ اس کو پاک کر لیتا ہے تو بندے کا حج اکبر ہو جاتا ہے۔ اچھا میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں کوئی گندگی والا ماحول ہو، اچھا میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کیا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ بے شک۔ اچھا میرا جو مقصد ہے نا، مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ دو چار باتیں جو ہیں وہ کسی کے ذہن میں بیٹھ جائیں، بس با مقصد سی بات ہونی چاہیے تاکہ جو سامنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کے ذہن میں کو دو چار باتیں بیٹھ جائیں اور وہ ان کو یاد کر کے ان کو ذہن میں بٹھا کر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اچھا دیکھیں کہ یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل، اس کی مثال کیا دی گئی؟ کہا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر صاف ہے، ماحول اچھا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول اچھا ہے، اگر یہاں پر گندگی ہو تو بتائیں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ میں بیٹھنا پسند کروں گا؟ میں کہتا ہوں کہ جو جگہ گندی ہو انسان وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور جو دل گندا ہو رب کی یاد اس دل میں کیسے آ سکتی؟ جو دل انسان کا گندا ہو تو رب کی پاک یاد اس دل میں کیسے بس سکتی ہے؟ تو جب انسان کا دل پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ اس دل میں بسیرا کر جاتی ہے۔ تو انسان کا جو دل ہے یہ پورے کے پورے جسم کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ اس دل کو زنگ پتہ کب لگتا ہے؟ کہ جب اس دل میں حسد، بغض، کینہ جیسی بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، قداوتیں، بغض اور اس طرح کا حسد وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ سنیے میرے اور آپ کے مولا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ کہا انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو زنگ لگے تو کوئی نہ کوئی چیز اتارنے والی ہوتی ہے۔ سنیے میرے اور آپ کے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ فرمایا جب بندے کے دل کو زنگ لگ جائے، وہ اللہ کا نام لینا شروع کرے، اللہ اس کے دل کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی کہ حسد، بغض اور چغلی، غیبت، تکبر، یہ جو ہے انسان کے دل کو زنگ لگا دیتا ہے۔ تکبر کے بارے میں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے نا، فرمایا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے، ایسے تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ انسان تکبر سے محفوظ ہو جائے تو اس کے پورے اعمال برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ پہلا جو پوری کائنات میں پہلا جرم ہوا ہے وہ جرم یہی ہوا ہے کائنات میں کہ شیطان نے تکبر کیا اور وہ پہلا جرم تکبر بن گیا۔ یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، اور قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا اور کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تکبر کی کیا وجہ ہے، کیوں تو نے آدم کے سجدے سے انکار کیا؟ تو اس نے بڑی دلیل کھڑی کی۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا اے اللہ میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مٹی جو ہے یہ کم درجے کی ہے، آگ جو ہے یہ افضل ہوتی ہے۔ اس شیطان نے کہا کہ آگ کو جلایا جائے تو آگ اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر اڑایا جائے تو مٹی نیچے آتی ہے۔ اس نے کہا مٹی افضل نہیں ہے، افضل تو آگ ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ اللہ چاہتا تو شیطان کی دلیلوں کو فاسد کر دیتا، دلیلوں کو توڑ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی دلیلوں کو نہیں توڑا،
اس کے تکبر برے انداز کو نہیں توڑا، بلکہ ایک ہی جواب دیا، کہا اخرج، نکل جا میری بارگاہ میں، نکل جا میری بارگاہ سے، میری بارگاہ اعلیٰ میں تجھ جیسے متکبر کا کوئی کام نہیں۔ شیطان کو کس نے نکالا جی؟ تکبر نے نکالا۔ تو کہا یہ تکبر ایسی چیز ہے، اور عاجزی جو ہوتی ہے نا، عاجزی یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور جو تکبر ہوتا ہے یہ صرف اللہ کی شان کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہا کبریائی جو ہوتی ہے، یہ جو متکبرانہ صفت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ کہا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا، اور جب قیامت کا سما ہوگا، سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ صرف آج اللہ کی ذات باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی کہ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ کیونکہ بادشاہوں میں تکبر ہوتا ہے، بادشاہوں میں بہت زیادہ تکبر کی صفت پائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جائے گی کہ این المتکبرون، یہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں، یہ بادشاہ کہاں ہیں؟ آج صرف اسی کی بادشاہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، شجر و حجر کو پیدا کیا۔ اب یہ تکبر، حسد، بغض اور چغلی، ریاکاری، یہ انسان کے دل کو زنگ لگا دیتی ہے، اور عاجزی، اللہ اکبر، کیسا مقام ہے عاجزی کرنے والے کا۔ حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو عاجزی کیجئے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ تکبر چیز ہی ایسی ہے، یہ انسان کے دل کو زنگ لگا دیتی ہے۔ تکبر، حسد، غیبت، چغلی، بغض، ان سب چیزوں سے اجتناب کیجئے، ان سب چیزوں سے بچیے، تاکہ ہمارا دل زندہ رہے، جاوید رہے، اور ہر دم اللہ کی یاد میں وابستہ رہے۔ اور دوسرے چیز پر جو حضور علیہ السلام نے گفتگو کی، فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِکْرُ اللَّهِ، کہ اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے یہ انسان کے دلوں کو دو ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ کتنی شان والا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی محبت میں ایک دفعہ اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس پر اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اتنی رحمتیں کرتا ہے کہ اس کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ کہا اللہ کی یاد کو دل میں بسا لو، اللہ سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، میرا پیر تیرا پیر، دستگیر دستگیر، میرا پیر تیرا پیر، دستگیر دستگیر، ہمارے رہبر ہمارے ہادی، پیر بغدادی، پیر بغدادی، جیوے جیوے مرشد، جیوے 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 مرشد، جیوے پیر سید محمد انور گیلانی سدرہ شریف زندہ باد۔ اچھا، کہا کہ یہ جو ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے کہ جو انسان کے دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ دوسری چیز میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَكَسْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فرمایا کثرت تلاوت قرآن سے انسان کے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اور قرآن نے جس چیز کو بیان کیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، دل کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا۔ تو اب اس سے دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی پاک فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ تو ہو گیا اللہ کا ذکر، اور پھر صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے اللہ کی محبت میں، کہا اللہ تعالیٰ اس پر 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور جس بندے پر ایک دفعہ اللہ کی رحمت کی نظر پھر جائے تو اس کے گناہوں میں سے تو کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا، تو پھر 70 دفعہ نظر رحمت ہوتی ہے تو کیا کمال ہو جاتا ہے۔
ताला का जिक्र है साहिब, जब तुम अल्लाह के जिक्र की माला जपते हो, अल्लाह ताला के ज़िक्र को अपने सांसों में बसा लेते हो, अल्लाह के ज़िक्र के नूर को अपने दिलों में उतार लेते हो, तो अल्लाह ताला दिलों के जंग और मैल को उतार देता है। व कसरतु तिलावतिल कुरान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसरत तिलावत कुरान करने से भी इंसान के दिलों का जंग उतर जाता है। अब कुरान की क्या शान है? कुरान की वो शान है, वो एक बुजुर्ग थे तो उनसे कुछ दोस्त मिलने जाते हैं, वो जंगलों में रहा करते थे। कुछ जो है वो दोस्त उनसे मिलने जाते हैं, वो जंगलों में रहा करते थे। तो उनसे पूछा गया कि हजरत कैसे आपका दिल लग जाता है इन घने जंगलों में और इन सुनसान घाटियों में, कैसे आपका दिल लगता है? उसने कहा नादानो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा दिल कैसे लगता है। जब मेरा दिल किसी से बातें करने को करता है तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब मेरा दिल किसी की बातें सुनने को करता है तो मैं अल्लाह का कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। मैं अल्लाह के कुरान को खोल के बैठ जाता हूँ, मेरा दिल लग जाता है। तो कहा ये कुरान है जो दिलों के मैल को धो डालता है। और कुरान की शान तो वो है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बेटी तू नहीं जानती, जब तू बेटी होकर कुरान पढ़ती है, जब तू बहन होकर कुरान पढ़ती है, तो फिर बाई उम्र तेरा कुरान सुनकर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जब तू माँ होने की हालत में कुरान पढ़ती है तो फिर बेटा तेरा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता है। कहा ये कुरान है जो दिलों के मैल को धो डालता है। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया। कहा कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने मन को सुथरा कर लिया, जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया, जिसने अपने बातिन को पाक कर लिया, जिसने अपने दिल को साफ कर लिया। तो आखिरी जो अल्लाह ताला ने इस आयत में, दूसरी आयत में लफ्ज़ जिक्र किया वज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, कहा नमाज पढ़ने से, सजदा करने से इंसान का दिल पाक हो जाता है, उसका अंदर पाक हो जाता है। देखिए कि नमाज पढ़ने से कैसे अल्लाह ताला की रहमतें बंदे पर होती हैं। वो एक किताब में लिखा हुआ था, एक किताब में ये बात दर्ज थी कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने सर को रखता है ना, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, सर को रखता है, अगर उसे पता चल जाए कि सजदे में कितनी बरकतें हैं, खुदा की कसम कभी वो सजदे से सर ना उठाए, अपने सर को वो सजदे से ना उठाए। अगर उसे पता चल जाए कि कितनी रहमतें इस सजदे में हासिल होती है और कितनी रहमतें इस सजदे में नाजिल होती हैं। और एक रिवायत तो किताब में मिलती है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, अपने सर को झुका लेता है, तो जो अल्लाह के पाक फरिश्ते होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, उस बंदे के सारे गुनाहों को उठाकर एक तरफ रख देते हैं, उसके सारे गुनाहों को उठाकर एक तरफ रख देते हैं। और जब वो बंदा नमाज से फारिग होता है ना, तो फरिश्ते पूछते हैं कि बारी ताला क्या दोबारा गुनाहों को इस पर डाला जाए? अल्लाह फरमाता है ना ना, मेरी शान नहीं है कि जो मुझे सजदा करने आए मैं उसके पल्ले में गुनाह डाल। काम मेरी तो शान ये है कि जो मेरी बारगाह में आ जाए, जो एक आंसू मेरे लिए बहा दे, खुदा की कसम मैं सारे के सारे गुनाह उसके धो डालता। ये अल्लाह की बारगाह है ना, कि एक आंसू भी उसकी याद में बहा दिया जाए तो इतनी कदर व कीमत रखता है। मिशकात शरीफ की हदीस में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे और आपके आका व मौला फरमाते हैं कि जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से, फरमाया मक्खी के सर के बराबर आंसू निकला, अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाता है कि उस बंदे पर जहन्नुम को हराम कर देता, उस बंदे पर जहन्नुम को हराम कर देता है। अल्लाह के खौफ में जिस बंदे की आंख से मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल जाता, अल्लाह ताला इतनी उस पर रहमतें करता है। और एक किताब में लिखा है कि जब बंदा अल्लाह की याद में आंसू बहाता है, आप तवज्जो फरमाइए कि जब बंदा अल्लाह की याद में आंसू बहाता है, अल्लाह के खौफ की वजह से अल्लाह का होकर आंसू बहाता है, तो कहा जो उसकी आंख से आंसू निकलता है,
صرف وہ آنسو کسی ایک پلک کو لگ جائے، کہا ان ساری پلکوں میں سے نہیں، بلکہ وہ ساری پلکیں نہیں، ان پلکوں میں سے پلک کا ایک بال بھی بھیگ جائے، بروز قیامت وہ ایک بال کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اس بندے کو جنت میں ڈال دے، یا مجھے نکال لے یا اس بندے کو جنت میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا مقام ہے۔ اور دیکھیے کہ ہر گناہ کا تعلق کسی نہ کسی انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ اب دل کی بات چلی ہے تو دل کا تعلق بھی کسی گناہ سے ہوگا، دل کا تعلق بھی کسی گناہ سے ہوگا۔ تو ہر جو عضو ہے نا انسان کا، ہر جسم کا حصہ، پارٹس آف باڈی، اس کا کسی نہ کسی گناہ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کا تعلق جو ہے وہ جھوٹ سے ہوتا ہے، گالی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی پارسائی کی جگہ ہے اور جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، فرمایا اس زبان کی تم مجھے ذمہ داری عطا کر دو، مجھے ذمہ داری دے دو، فرمایا مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم اپنی زبان کی ذمہ داری اور ضمانت مجھے دے دو، اپنی پارسائی کی جگہ کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ انسان کے مختلف جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، یہ بھی گناہ کرتے ہیں کہ گندی چیز کو پکڑتے ہیں، آنکھیں ہیں تو یہ بھی گناہ کرتی ہیں کہ ایسی فحش چیزوں کو دیکھتی ہیں، یہ پیر بھی ہے تو یہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ اب انسان کے دل کا تعلق جو ہے وہ بھی گناہوں سے ہوتا ہے۔ جب انسان کی نیکیوں کا سرور دل کو ملتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو گناہوں کا اثر ہے وہ بھی دل پر ہوتا ہے۔ انسان کی جو ہے وہ دل میں سرور پتہ کس وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ انسان کے دل میں سرور اسی وقت آتا ہے۔ اگر شیشہ صاف ہو تو پھر اس میں کسی چیز کا عکس دکھائی دے گا، اگر شیشہ صاف ہی نہ ہو تو کس چیز کا عکس دکھائی دے گا؟ اس میں کسی چیز کا عکس دکھائی نہیں دے سکتا۔ جب انسان اپنے دل کو صاف اور پاک کرے گا تو پھر اس کے دل میں جمال یار نظر آتا ہے، تو پھر اس کے دل میں جمال یاد نظر آتا ہے، خدا کی یاد کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوبصورت شعر لکھا تھا اس بات پر کہ جو دل پاک ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اسے صاف چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ کون پرایا لگتا ہے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا لگتا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو دل جو انسان کا ہے نا، صوفیہ اسی پر توجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اس دل کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں بڑے مقام عطا کرے گا۔ اس دل کو صاف کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی بڑی عزتیں سے نوازے گا، بڑی عزتوں کا تاج تمہارے سر پر رکھے گا۔ تو میری یہ جو مختصر سی دو چار جو ہے وہ باتوں پر مشتمل گفتگو کیا آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، اس کو پاک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو صاف کر لے تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ وہ انسان پاک ہو جاتا ہے، وہ انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نماز پڑھو اور ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پاک کر دے گا۔ اب توبہ جو ہوتی ہے یہ بھی دل کو پاک کر دیتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو توبہ ہوتی ہے، جس طرح ایک سوئی نہیں ہوتی، سوئی ہم دو کپڑوں کو آپس میں پھٹے ہوئے ہوں تو ان کو سی کر ایک کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ توبہ بھی سوئی کا کام کرتی ہے۔ انسان کا اور رب کا جو تعلق قطع ہو جاتا ہے، انسان رب سے گناہ کر کر کے دور ہو جاتا ہے، جیسے ہی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن مل جاتا ہے، اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے اور انسان کے دل کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ تو میں آپ کو جو چیزیں بیان کر رہا ہوں انسان کے دل کو دھوتی ہے، ان میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کثرت قرآن ہے، اور فرمایا نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے اور توبہ ہے۔ نماز جو ہوتی ہے نا، نماز میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو خزاں کا موسم ہوتا ہے، آپ درخت کے پتوں کو پکڑتے ہیں اور ہلاتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں درخت کے پتے بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جیسے گناہوں، آپ نے فرمایا کہ جیسے اپنے صحابہ کو کہ جیسے اس درخت کے پتے
خزاں کی وجہ سے گرتے ہیں نا، فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جب سجدوں کو اپنا شعار زندگی بنا لیتا ہے، تو کہا اسی طرح پتوں کی طرح اس کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ یہ جو انسان کو دو ڈالنے والی چیزیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ نماز بھی ہے اور یہ ذکر بھی ہے، یہ کثرت تلاوت قرآن بھی ہے۔ یہ تھی میری گفتگو اس بارے میں کہ انسان کے دل کو پاک کیا جائے۔ اور تو دو چار گلاں نا پنجابی دے وچ، کیونکہ سلیم بھائی میرے ماشاءاللہ کلاس فیلو نے، اور انہاں دی فرمائش سی کہ ترنم دے وچ دو چار گلاں ہون۔ اچھا ایکو تھوڑی چلا دینا نا۔ نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا والدین دا بڑا مقام بتایا اور دسیا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے کہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوا، فاتحہ پڑھ رہا ہوا، فرمایا فرض نماز ہوئے اور منوں میری والدہ آواز دے وے، فرمایا میں محمد نماز چھڑ دیواں پہلا اپنی والدہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں۔ اے والدین دا مقام، خالق کائنات ارشاد فرمایا کلہما قولا کریما۔ محبت نہ لگو گا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی دیر ہوگی زیادہ؟ کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال نامے اعمال دے اندر جدو نیکیاں لکھیاں جان گیا نا اور قیامت والے دن کھولیاں جان گیا تو تسی کہو گے کہ محفل دا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہی نیکیاں لکھ چھڑیاں، اللہ تعالیٰ نے انہا ثواب عطا کر چھڑیا۔ ثواب ال دیکھیا کرو، لنگر شریف ال نہ دیکھیا کرو۔ محبت نال ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے وَكُلَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ جنہی دیر پورا بولے نا میں آگے نہیں پڑھنا۔ وَكُلَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ خالق کائنات فرمایا ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے، ماں باپ دے نال اچھائی والی گفتگو کرنی ہے، ماں باپ دے نال احسان والی، نرمی والی، پیار والی، ادب والی، شائستہ گفتگو کرنی ہے۔ میرے اور آپ دے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں حصول برکت واسطے عربی دے الفاظ ہی پڑھ دیواں کیونکہ میں کسے کہانیاں اور عام گلاں باتاں نہیں دسن آیا، میں فقط مصطفیٰ دی حدیث مدینے والے دا فرمان دسن آیا وا، یا اللہ دا قرآن دسن آیا۔ میں حدیث دے الفاظ نو ذکر کردہ جاؤں۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آدمی آئے، راوی کہندے نے فاقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابایعک علی ہجرت و جہاد، ابایعک علی ہجرت و جہاد۔ یا رسول اللہ میں توڑا مرید ہونا چاہنا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس غلط مرید ہونا چاہنا ہے؟ کہنے لگا میں توڑی بیعت کرنی ہے کیونکہ میں ہجرت کرانگا ہوں، کیونکہ میں جہاد کرانگا ہوں، اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی، منو ثواب حاصل ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حل بقی من والدین، فرمایا او میرے مرید ہونا سے آن والے تیرے والدین دے وچوں کیا کوئی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا والد بھی زندہ ہے، میری والدہ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ بولے ہو، پہلے تو چپ ہی بیٹھے اس سے۔ فرمایا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا والد بھی زندہ ہے، میری والدہ بھی زندہ ہے۔ محبت نہ لاکھوں کا ذرا سبحان اللہ۔
میرا والد بھی زندہ ہے، میری والدہ بھی زندہ ہے، میرے اور آپ دے آقا مولا نے کی جواب دیتا ہوں؟ میرے اور آپ دے آقا مولا فرمان دینے ارجی لا والدیک فاصل صحبتہما، فرمایا او میرا مرید ہونا سیان والے اپنے والدین دی طرف لوٹ جاؤ، اپنے والدین دی صحبت دے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، اپنے والدین دے قدمہ دے اندر بیٹھ جاؤ۔ میں محمد گارنٹی اور ضمانت دینا ہوا اللہ تینو ہجرت دا بھی ثواب عطا کرے گا، جہاد دا بھی ثواب عطا کرے، ہجرت دا بھی ثواب عطا کرے گا، جہاد دا بھی ثواب عطا کرے گا۔ اس لئے تے خالق کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا والدین دے نال احسان کرنا ہے، والدین دے نال اچھائی کرنی ہے، والدین دے نال نیکی کرنی ہے۔ میں کہن لگا ہاں کہ والدین دے نال اچھا سلوک کیتا جائے، اللہ تعالیٰ بندے دا ایتھے بیٹھے آئی حج کروا چھڑ داؤ۔ اگر والدین دی بے ادبی کیتی جائے، اگر والدین دے نال برا سلوک کیتا جائے، سلیم بھائی توجہ دا طالباں، اگر والدین دے نال اچھا سلوک کیتا جائے، اگر والدین دے نال پیار کیتا جائے، میری طرف توجہ رکھنا، اگر والدین دے نال احسان کیتا جائے، والدین دے نال پیار کیتا جائے، میں اس گل دا گواہ بندا ہاں اللہ تہاڈیاں ساریاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے گا۔ بلکہ میرے اور آپ دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی دتی ہوئی شریعت دے مطابق جڑا بندہ والدین دے نال احسان کردا ہے، جڑا والدین دے نال پیار کردا ہے، بے ادبی کولوں بچ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے واسطے اتنے اچھے مقدر لکھے نے، اتنے اچھے اللہ تعالیٰ نے دے بخت لکھے نے۔ جیڑا بندہ والدین دا ادب کرنے والا ہوندا ہے، والدین دا احترام کرنے والا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم دی دعا دے مطابق انہوں جنت عطا کر چھڑ دو، اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا کر چھڑ دائے۔ میرے بھائیوں والدین دا ادب کرنے والے بننا ہو، والدین دا ادب کرنے والے بننا ہو، کیونکہ ادب ایک ایسا خزینہ ہے انسان نو زینت بخش چھڑ دائے، انسان نو اچھا بنا دندہ ہے۔ اس لئے تے میرے اور آپ دے پیر و مرشد پیر باؤ فرمان دینے بے ادبان نا سارے ادب دی ادب بنا تھی کانجے بے ادبان نا سارے ادب دی تے ادب بنا تھی کانجے تے جیڑے مڈے قدیم تو غویں تے او نہیں تھی دے واجے جیڑے ہوئے مٹی دے بانڈے او نہیں تھی دے کانجے جنہ عشق خرید نہ کیتا تے او نہیں تھی دے رانجھے
والدین دے نال احسان کرنا، والدین دا ادب کرنا، چند گلاں میں اس واسطے والدین دے موضوع تو کیتیاں نے چونکہ میرے نوجوان میرے ہم عمر دوست بھی بیٹھے نے۔ والدین دے ادب دے اندر ہی انسان نو ترقی ملدی ہے، اور فقط والدین دی بے ادبی ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا سیاہ دبا ہے۔ فرمایا گیا امام غزالی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ جڑا والدین دی بے ادبی کر چھڑدا ہے نا، فرمایا اس دنیا دے اندر بھی انہوں ایدی سزا ملے گی اور کل قیامت والے دن بھی وہ سزاوار ہوئے گا۔ فرمایا والدین دا جڑا بے ادب ہوئے گا انہوں دنیا دے اندر بھی فرمایا ایدی سزا مل جائے گی اور آخرت والے دن بھی ایدی سزا مل جائے گی۔ وہ دنیا تو فرمایا عزت پا کے نہیں جاندہ، ہمیشہ ذلت او دا مقدر بنایا رہے گی، ہمیشہ جڑی ذلت ہے نا او دے مقدران دے اندر لکھ دیتی جائے گی جڑا والدین دا بے ادب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ مینو آپ نو والدین دا با ادب بڑھائے، اور جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے گزارش ہے کہ اپنے والدین دیاں قبراں تے جا کے ہفتے دے اندر کم از کم ایک دفعہ فاتحہ ضرور پڑھیا کرو، ایک دفعہ فاتحہ ضرور پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مینو آپ نو اتھے بیٹھنا، میرا آپ دا آنا سننا اور اس تے عمل کرنا اللہ تعالیٰ آپ دا اور میرا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینو آپ نو رحمتاں دے حصار چ رکھے۔ اللہ تعالیٰ افضل بھائی اور انہاں دے برادران نو لمبی صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان عزت و آبرو دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان عزت و آبرو دی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔